ناظرین کرام، اب ہم اپنے اس کتاب کے پہلے سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب چونکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بنیادی اور اہم کتاب ہے، اس لیے یہ کتاب ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو کام بہت اہمیت والا ہو اس کو بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا اور شروعات بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی بہت برکتیں ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی اس کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ بھی میرے پیچھے پیچھے ان الفاظوں کو ضرور دہرا دیجئے گا، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں آپ دیکھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کا ٹائٹل ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایکچول میں ہمیں جو سبق، جو لیسن ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ کس چیز کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورا لیسن حل کر لیتے ہیں اور اس کے ٹائٹل، اس کا جو سبق کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے ہم اس سے واقف ہی نہیں ہو پاتے۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 جو ہے وہ حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات کیا ہے؟ یہ مفردات یہ ایک عربی کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے، پلورل، ٹھیک ہے، بہو وچن، اور اس کا ایک وچن جو آتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، اور اس مفرد کے معنی ہوتے ہیں تنہا ہونے کے، اکیلا ہونے کے۔ آپ میری اسکرین پر صاف صاف دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، الف، با، تا، ثا، یہ تنہا ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے جان لیا کہ ان حروف کو حروف مفردات کیوں کہتے ہیں، لیکن ان حروف کو حروف مفردات کے ساتھ ساتھ حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ تو حروف تہجی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دراصل تہجی کے معنی ہوتے ہیں ہجے کرنا، ٹھیک ہے، تہجی کے معنی ہوتے ہیں ہجے کرنا، اور حروف تہجی ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن حروف کی ہجے کرنے کے ذریعے لفظ بنتا ہے، الفاظ بنتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ان حروف کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری سطر دیکھیے کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، بے، تے، ثے، ہے، خے، توئے، زوئے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ عربیت کے خلاف ہے، بلکہ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، با، تا، ثا، حا، خا، تا، ظا، ٹھیک ہے ناظرین کرام۔ اس کی تیسری سطر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، طا، ظا، ضاد، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ سارے کے سارے حروف کو ہم حروف مفردات تو کہتے ہیں،
اور تمام کے تمام حروف کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، لیکن ان تمام حروف میں کچھ الفاظ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر 7 حروف مصنف نے، رائٹر نے گنائے ہیں کہ جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کو حروف مستعلیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 حروف جو ہیں یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی سطر میں لکھا ہوا ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنے دے۔ ان 3 حروف یعنی زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ حروف اس طرح ہے کہ جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر زا، سین، صاد، تو ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر زا، سین، صاد، تو دیکھا آپ نے، تو یہ 3 حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو آپ کے سامنے الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ان الفاظوں کو ضرور دہرائیں گے تاکہ آپ کے الفاظ اور آپ کے مخارج درست ہو سکے۔ پہلا جو لفظ ہے، پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف۔ الف، با، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا۔ یاد رہے یہ حروف صفیریہ ہے تو اس میں تھوڑی سیٹی والی آواز ہونی چاہیے۔ زا، سین، یہ بھی حروف صفیریہ ہے اور اس کو ادا کرتے وقت بھی آپ کی آواز میں تھوڑی سیٹی ضرور ہونی چاہیے۔ سین، شین، صاد، صاد، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے تو اس کو بھی ادا کرتے وقت آپ کی آواز میں سیٹی ضرور ہونی چاہیے۔ ضاد، ضاد، یاد رہے کہ حرف ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ادا کرتے وقت یہ حرف پر ہوتا ہے یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ طا، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ان اسباق کو بغور سنیں گے اور میرے پڑھنے کی طرح آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ اب ہم کل سبق نمبر 2 کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔